بھارتی جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظربند 4000 سے زائد حریت رہنماؤں، کارکنوں اور کشمیری نوجوانوں کو بدترین صورتحال کا سامنا ہے، جن میں سے بیشتر کئی برسوں سے قید ہیں اور ان کے خلاف مقدمات کی سماعت بھی نہیں ہو رہی۔ کشمیری نظربندوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے امتیازی سلوک کی مقبوضہ جموں کشمیر کی ہائی کورٹ کے فیصلے میں اچھی طرح وضاحت کی گئی ہے۔ ہائی کورٹ نے غیر قانونی نظربندیوں کے خلاف دائر ایک درخواست پر سماعت کے دوران کہا کہ اگر لگائے گئے الزامات کو ان کے اصل تناظر میں دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ بھارتی عدلیہ، پولیس اور جیل حکام کی موجودہ صورتحال انتہائی افسوسناک ہے۔ اگست 2019 کے بعد سے مقبوضہ علاقے کی صورتحال انتہائی بدتر ہو گئی ہے، جب بھارت نے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت منسوخ اور ہزاروں کی تعداد میں کشمیریوں کو گرفتار کر کے بھارت کی دور دراز جیلوں میں منتقل کر دیا تھا۔ بھارت کے نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کے مطابق 2019 میں بھارتی جیلوں میں موجود قیدیوں کی تعداد گزشتہ 10 سال سے سب سے زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ جیلوں میں بھارتی قیدیوں کی تعداد سے متعلق رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ 2019 میں جیلوں میں قیدیوں کی تعداد بڑھ کر 45.8% ہو گئی تھی، جن کے خلاف مقدمات زیر سماعت تھے۔ بھارت کے ایک ریٹائرڈ جج جسٹس مدن بی لوکر نے اعتراف کیا ہے کہ بھارتی جیلوں میں گنجائش سے زیادہ قیدی موجود ہیں اور جیلوں کی صورتحال انتہائی غیر انسانی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کے چیئرمین اکار پٹیل کے مطابق بھارتی ریاست کو دراصل قیدیوں کے خلاف مقدمات چلانے اور انہیں سزائیں دلوانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور اس نے اپنی توجہ زیر حراست افراد کو ضمانت نہ دینے پر مرکوز کر رکھی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل اور انسانی حقوق کی دیگر بین الاقوامی تنظیموں بشمول ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ اور بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی پر زور دیا کہ وہ کشمیری نظربندوں کی حالت زار کا نوٹس لیں۔ حریت ترجمان نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ حریت چیئرمین مسرت عالم بٹ، شبیر احمد شاہ، محمد یاسین ملک، آسیہ اندراوی اور نعیم احمد خان سمیت بھارتی جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظربند حریت رہنماؤں کو ان کے قانونی حقوق سے مسلسل محروم رکھا جا رہا ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے خوف و دہشت کی بندشوں کو توڑتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر کے بارے میں مودی حکومت کے دعووں کو بے نقاب کیا ہے۔ کپواڑہ میں پارٹی کارکنوں کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے جس کشمیر کو خون سے سینچا وہ کشمیر ہمارا ہے، بند کرو سرکاری دہشت گردی، بند کرو خون خرابہ، بند کرو اور حل کرو مسئلے کشمیر حل کرو جیسے نعرے لگوائے۔ شرکا نے بھی پرجوش انداز میں ان کے نعروں کا جواب دیا۔ بھارت نے جموں ریجن کے ہندو اکثریتی علاقوں میں مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے ہندوتوا سے متاثر خواتین کو دہشت گرد گروپ ولیج ڈیفنس گارڈز میں شامل کرنا شروع کر دیا ہے۔ ابتدائی طور پر 250 خواتین کے گروپ کو ضلع ڈوڈا میں تربیت دی جا رہی ہے۔ اس وقت 6000 سے زائد ولیج ڈیفنس گارڈز مقبوضہ علاقے میں موجود ہیں، جنہیں سابقہ ولیج ڈیفنس کمیٹی کے ارکان کے طرز پر بھرتی کیا گیا، جنہوں نے مقبوضہ علاقے کے سرحدی علاقوں میں سینکڑوں مسلمانوں کو قتل کیا تھا۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے متعلق 11 دسمبر کو بھارتی سپریم کورٹ میں کیے گئے فیصلے کے خلاف آزاد کشمیر کے وکلاء نے ریٹائرڈ چیف جسٹس آف آزاد کشمیر چودھری ابراہیم ضیاء کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فیصلے کو قانون، آئین اور اصولوں کی بدترین خلاف ورزی قرار دیا ہے۔